علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے آنے پر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ بحث ہے، تو کیا وہ واقعی یہ فائنل ہو گیا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ تحریک میں شامل ہوں گے یا تحریک کو جو ہے وہ چلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رحمان صاحب، میرے خیال میں اگر سلیمان صاحب یا قاسم خان یہ لوگ اگر آتے بھی ہیں تو پیورلی اپنے والد صاحب یعنی ہمارے لیڈر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرنے آئیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ آ رہے ہیں، میں یہ کنفرم بھی نہیں کر سکتا، نیوز ہے جو 3-4 دن سے چل رہی ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو ان کا حق ہے، ان کا آبائی ملک ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کا یہاں بچپن گزرا ہے، اور میرے خیال میں ان کا حق ہے۔ اب جو تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ مشاورت چل رہی ہے، مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، اس بار کسی خاص پوائنٹ پہ مرتکز ہونے کی بجائے یعنی ڈی چوک یا اسلام آباد، میرے خیال میں اس بار احتجاج کو شاید پورے ملک میں پرامن طور پہ پھیلا دیا جائے۔ اچھا، رائٹ، لیکن یہ جو ایک تاثر جو ہے وہ بن رہا ہے کہ موجودہ قیادت جو ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، یا وہ کوئی زوردار تحریک جو ہے وہ نہیں چلا سکی، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اب عمران خان کے بیٹوں کو یہاں پر جو ہے وہ آنا پڑا ہے، تو اس تاثر کو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رحمان صاحب، اگر تو ہم لوگ ہماری موجودہ قیادت 100% کامیاب ہوئی ہوتی تو خان صاحب ابھی باہر ہوتے، تو ابھی دونوں برخوردار جو ہیں ان کے آنے کی بات ہی نہ ہو رہی ہوتی۔ ان کے آنے کا تو ڈائریکٹ ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کام پورا نہیں ہوا یا سخم ہے جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے اس سے نتھی کر دینا کہ لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے اس لیے دونوں برخورداروں کو آنا پڑ رہا ہے، یہ بھی تھوڑی زیادتی ہوگی موجودہ قیادت کے ساتھ، کیونکہ کافی قربانی دے کے ہماری جتنی بھی قیادت ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن جتنی ہماری سیاسی قیادت کھڑی ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ، جنہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، ظلم و تشدد بھی برداشت کیا، کاروبار کا نقصان بھی برداشت کیا، اور شاید لالچ بھی برداشت کیا، بہت سن نے لالچ کو بھی انکار کیا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے ایک ایم این اے چترال سے عبداللطیف چترالی صاحب، بیچارے ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی، ممبرشپ سے بھی اللہ نہ کرے لیکن شاید ہاتھ دھونا پڑے، تو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے برداشت کی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں دونوں بیٹے تو ان کا حق ہے، اور اس سے حکومت کو نہ ڈرنا چاہیے نہ ان کو تھریٹنگ میسیجز دینا چاہیے، بلکہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ آپ آئیں، آپ کا ملک ہے، آپ کے والد کا ملک ہے، آپ کا بچپن ادھر گزرا ہے، آپ کا گھر ایک ادھر ہے، یس یو کم، اور جب تک کوئی غیر قانونی کام نہ کرے، وہ تو چاہے قاسم خان ہو، سلیمان خان ہو، یا علی ہو، یا رحمان اظہر ہو، جب تک ہم قانون نہیں توڑتے آپ کیسے کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے؟ یو کانٹ ڈو دیٹ۔ ٹھیک ہے، رائٹ، لیکن اس پہ علی بھائی ایک تاثر اس سے اور بن رہا ہے، وہ یہ کہ جو سلیمان اور قاسم کا یہاں پر آنا اور ان کا تحریک میں شامل ہونا، یہ اس کو لیڈ کرنا ایک طرح سے فیملی کی سیاست میں انٹری ہے، اور خان صاحب ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں، چاہے وہ فیملی کی سیاست ہو یا موروثی سیاست اسے کہہ لیں، تو کیا واقعی یہ جو امپریشن بن رہا ہے کہ یہ کوئی فیملی کی سیاست میں انٹری ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں خیال رحمان صاحب، کیونکہ خان صاحب نے کبھی اپنی فیملی کی پولیٹکس کو انکریج نہیں کیا، اگر کوئی پولیٹکس میں آتا ہے تو فبیہا بالکل آئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ خان صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ڈائریکٹ لیڈرشپ رول پہ آئے، اس میں پھر پارٹی کے اندر سے بھی ریزسٹنس آئے گی، لیکن میرا نہیں خیال کسی فیملی ممبر کا کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایسپریشن ہے کہ جا کے جناب چیئرمین بن جائیں تو فلانا ہو جائیں، لیکن کسی بھی انسان سے آپ اس کے پولیٹیکل رول کو آپ اس وجہ سے تو مائنس نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی ریلیٹو پارٹی ہیڈ ہے، یا آپ جو ہیں آپ کے خاندان کا سربراہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب فیملی ہی لیڈ کرے گی، میرے خیال میں یہ تھوڑا ایک سٹیپ آگے کی بات ہے، ابھی ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جو ہماری پارٹی ہے تحریک انصاف، آپ تو اس بات کی گواہ ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ بھی اس کو کور کر رہے ہیں، میری بھی زندگی کا کافی عرصہ اس میں گزر گیا ہے، ہماری پارٹی کے ورکر کا ڈی این اے ایسا ہے کہ وہ موروثی سیاست کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت اگر حالات نارمل ہوتے یا ہوں، عمران خان صاحب باہر ہوں، پھر آ کے ہمارے اوپر اپنے بیٹوں کو یا اپنے فیملی ممبرز کو وہ مسلط کریں، وہ ایک علیحدہ چیز ہوگی، وہ ایسی تو صورتحال نہیں ہے۔
خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی آدھی توڑ دی گئی ہے، مشکل صورتحال ہے. اس وقت کوئی بھی شخص آ کے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص آ کے اگر جناب عمران خان صاحب کی رہائی میں کردار ادا کرنا چاہیے تو اس پہ شکوک و شبہات کی بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فیملی ممبر ہو یا کوئی ورکر ہو، کوئی بھی پاکستانی. ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن علی محمد خان صاحب، اب خان صاحب کی، عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو 2 سال تقریباً، اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے. اب 2 سال میں آپ نے کئی دفعہ احتجاج کیے، کالز آئیں، مارچز ہوئے. آپ کے خیال میں ابھی تک، اگر پارٹی کے نظر میں اگر ابھی تک رہائی نہیں ہو سکی تو کیوں نہیں ہو سکی؟ بہت سی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. 1-2 دفعہ تو گفتگو کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا. میں اس کا ڈائریکٹ حصہ تو نہیں تھا، لیکن 24 نومبر کو جب احتجاج ہمارا ہو رہا تھا، بیرسٹر گوہر کی ریکویسٹ پہ میں ان کے ساتھ ہی تھا. مذاکرات کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن میں اسلام آباد تھا. اور پھر مشکل حالات میں 25 نومبر کو بڑی مشکل سے میں اڈیالہ بھی پہنچا. ان کی ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تاکہ کوئی یہ جو تصادم ہے خدا نخواستہ وہ نہ ہو اور کوئی گفتگو سے مسئلہ حل ہو. پھر میں پہنچا، لیکن مجھے وہاں اندر نہیں جانے دیا. 2-1 گھنٹے میں وہاں کھڑا رہا گیٹ کے باہر 25 نومبر کو. لیکن وہ ایک مذاکرات کا قوی بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی تھی. پاک بھارت جنگ کے بعد بھی ہمارے چیئرمین جناب گوہر صاحب نے ہماری پولیٹیکل اور کور کمیٹی دونوں کو بتایا کہ کوئی صورت شاید بن جائے، لیکن وہ بھی موقع اس طرح سے وہ نہ ہو سکا. جس کی بھی غلطی ہے، میں کہوں گا کہ حکومت کی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو بہت بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید خوف ہے کہ جناب خان صاحب باہر آ کے پتہ نہیں کیا کر دے گی، کیونکہ قوم تو ان کے ساتھ ہے. اور اسی وجہ سے تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے کہ میں تو ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اس کو رکھنا. الیکشن جب ہو گیا اور بڑے عرصے بعد میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور 16 فروری کو میری خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ہمارے چیف پامر ڈوگر اور ہمارے ایک اور ایم این اے اور سینئر وکیل سردار کھوسا بھی تھے. ہم تینوں وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے اور بڑے سے باری ملاقات ہوئی تھی. اس میں نے جان کے ایک سوال کیا تھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ باہر اگر کسی کو خان صاحب کا خوف ہے یا نظام کو یہ خطرہ ہے کہ خان صاحب آ کے پتہ نہیں انتقام لیں گے، انتقامی سیاست کی طرف خدا نخواستہ جائیں گے، میں نے جان کے یہ سوال کیا اور میری توقع کے مطابق ہمارے لیڈر عمران خان نے جواب دیا. میں نے ان کو یہ سوال رکھا کہ پچھلے سال یعنی ان کی گرفتاری سے 1 سال پہلے رمضان میں زمان پارک میں ان سے کسی ایک میڈیا پرسن نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا انتقام لیں گے، سیاسی انتقام لیں گے، کیا کریں گے؟ خان صاحب نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. ظاہر ہے ہم ان بڑی ہستیوں کی طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے طریقے پہ تو جا سکتے ہیں کہ بھئی اقتدار میں آ کے ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم ملک کی ترقی کی فوکس کریں گے. جس نے کوئی غلط کام کیا ہے عدالت جانے وہ جانے، ہم اپنا ذاتی ظلم تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے اگر ملک کا پیسہ چرایا ہے، کسی سے زیادتی کی، وہ اپنا جواب عدالت میں دے گا، لیکن سیاسی انتقام نہیں لیں گے. یہ جواب انہوں نے مجھے دیا. اور اگلے دن یا 2 دن بعد الیکشن کمیشن کے بعد میں نے پریس ٹاک میں یہ بات کی کہ خان صاحب نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے کہ میں حکومت میں آ کے یا اقتدار میں آ کے یا پاور میں آ کے کبھی سیاسی یا ذاتی انتقاموں کی طرف نہیں جاؤں گا. ہماری یہ سوچ نہیں، ہماری سوچ پازیٹیو ہے، ملک کی ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو خوف ہے اور اس خوف اپنے بچاؤ کی وجہ سے خان صاحب کے راستے رکے ہوئے ہیں تو وہ خوف دور ہو. اس میں مجھ پہ تنقید بھی ہوئی کہ علی محمد معافی کی بات کرتا ہے، فلانا کرتا ہے. میں چاہتا تھا کوئی آگے کا راستہ کھلے، خان صاحب کا جو ہے دروازہ جیل کا کھلے، خان صاحب آئیں. اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اقتدار میں آ کے اتنی جیل کاٹنے کے بعد کیا وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ سیاسی انتقام کی طرف جائے گا یا وہ ملک کا سوچے گا؟ تو بہرحال بہت سی عوامل ایسے ہیں جو آپ کا سوال بڑا وہ ہے تفصیل جواب مانگتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو باہر آنے نہیں دے رہے. لیکن شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی عوامی طاقت جو ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایشو ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں اور وہ مذاکرات کے حامی نہیں. ابھی بھی اب مجھے نہیں معلوم، یہ ذرائع سے جو ہے وہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے ہی جو مذاکرات والی بات تھی اس کو ویٹو کر دیا اور کہا ہے کہ احتجاج کی طرف جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ جانا ہوگا. تو امپریشن تو یہ ہے کہ خان صاحب ہی جو ہے وہ ہارڈ لائن جو ہے وہ رکھتے ہیں یا وہ احتجاج کے جو ہے وہ حامی ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں جو ہے جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں تو عمران خان
کیوں احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں اور مذاکرات کی طرف نہیں؟ ہارڈ لائن تو وہ لیتے ہیں، یہ ان کی پالیٹکس کا خاصہ ہے، ایگریسو سیاست کرتے ہیں، وہ ہونے بھی چاہیے۔ اگر آپ ایک 2 پارٹی سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ جناب سے تو اس طرح کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، آپ نے تو جو ہے لگی لپٹی رکھی بغیر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے کہ بھئی یہ ملک کے مسئلے ہیں، یہ نظام ہے، دیٹس وائی یہ ہے۔ ادروائز 2 بڑی جماعتیں تھیں، ایک نے ملک کو آئین دیا، دوسرا اپنے آپ کو قائد اعظم کی وارث کہتی ہے، مسلم لیگ اپنے آپ کو کہتی ہے۔ پھر ہماری کیا ضرورت تھی؟ ہماری ضرورت اس لیے تھی کہ وی ہیو ٹو چیلنج دا اسٹیٹس کو۔ تو یس دیٹ واز ویری مچ نیچرل کہ ایک اگریسو سیاست ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست چاہتے ہیں۔ ہم سب مذاکرات کو انکار نہیں کرتے، کیونکہ جو احتجاج کی خان صاحب بات کرتے ہیں تو اس کے اینڈ میں بھی تو آبجیکٹو مذاکرات ہی ہے نا، کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر مسئلہ حل ہوگا نا۔ لیکن جتنا میں سمجھا ہوں وہ اس مذاکرات کے خلاف ہیں جس میں صرف گفتگو ہے، چائے پانی ہے، تصویریں ہیں، کیسے ہیں، بیٹھ جائیں، آؤ جی بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد نشستن گفتن برخاستن۔ نو، ہی وانٹس میننگ فل ڈائلاگ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل کے دنوں میں جب زیادہ آنا جانا تھا میرا، جب وہ ان کے ٹرائل چل رہے تھے، پھر 24 نومبر کے بعد تو مجھے ایک دن بھی نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے۔ میں کچھ 7 8 10 کم و بیش 10 ایک دفعہ میں گیا ہوں، راستے میں روک لیتے ہیں۔ لیکن اندر جب جا رہے تھے تو 1 2 دفعہ یہ پوچھا گیا خان صاحب سے کہ مذاکرات، تو خان صاحب نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ یس بٹ میننگ فل ڈائلاگ۔ تو اگر میننگ فل ڈائلاگ کی یقین دہانی شہباز شریف کراتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جب یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے گوہر صاحب کے پاس وہ تشریف لائے اسمبلی میں، جب یہ بجٹ تھا تو شہباز صاحب نے دعوت دی، میرے خیال میں گوہر صاحب نے وہ بات خان صاحب تک پہنچائی ہے، لیکن وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ کیا شہباز صاحب کو اختیار ہیں؟ یعنی کہ ہمارا سوال تو اپنی جگہ بجانب ہے نا، کہ کیا شہباز شریف صاحب کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت قوت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں، اس کا جواب شہباز صاحب نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ اور لاسٹلی مجھے بتائیے گا، یہ وقت تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے آپ کے خیال میں رائٹ ٹائمنگ ہے؟ کیونکہ سینٹ کے ٹکٹوں پر بھی اختلافات ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات ہم دیکھتے رہے پارٹی رہنماؤں کے، تو آپ کو لگتا ہے ٹائمنگ از رائٹ اس پروٹیسٹ کی کال کے لیے؟ دیکھیں، ماحول تو آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا گرمی کا زور ٹوٹا ہے، اور 2014 میں بھی اگست میں ہی ہم نے تحریک شروع کی تھی، آئی تھنک 14 اگست شاید۔ تو آئیڈیل تو کبھی بھی ماحول نہیں ہوگا، خان صاحب کا حکم ہے، پارٹی نے اس کو بجا لانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی گفتگو کے بہانے تحریک پوسٹ پون ہو جائے، وہ بھی زیادتی ہوگی کہ ایسی گفتگو کا ڈول ڈال کے تو ڈائلاگ ہے تو فلانا ہے، اور اس کے بعد تحریک بھی ادھر ادھر ہو جائے اور گفتگو بھی نہ ہو۔ تو اگر کوئی چیز ہو تو وہ کریڈیبل ہو، جو میں لفظ جس پہ میں زور دے رہا ہوں ہے کہ میننگ فل ہو، کریڈیبل ہو، جس کا کوئی ریزلٹ نکلے۔ خان صاحب بھی باہر آئیں، اسیران بھی باہر آئیں، اور اس ملک کے لیے آگے کچھ سوچیں کہ ملک کو آئین پہ کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک کی ہے، فوج کسی اور ملک کی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ بھائی اب بتائیں اس ملک کو ہم سب نے مل کے کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ اسی طرح ہائبرڈ رژیموں نے آنا ہے، اسی طرح پسند ناپسند نے آنا ہے، اس کو اٹھا کے اس کو لگا دو، اس کو نکال دو، اس کو اندر کر دو، اس سے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ دا کنٹری of Pakistan, which is composed of 250+ million people, 25 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے۔ the only way forward for the youth، جو پروگریسو یوتھ ہے اس ملک کی، پاکستان محبت کر رہے ہیں اسلام سے، لیکن پروگریسو یوتھ ہے جن کے آگے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے۔ the only road forward for us is rule of law and a democratic Pakistan۔ اس کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں۔ میں کل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جب سب اگر کبھی بیٹھیں، جب کبھی خان صاحب باہر آئیں، ایک نقطے پہ سب کو بسم اللہ کہنی ہوگی، ہم سمیت، اور وہ یہ ہوگی کوئی سیاسی جماعت گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھے گی، کوئی اپنا کندھا تالے ازما کو نہیں دے گی، اور سب سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، رحمت صاحب آخری بات، سب سیاسی جماعتوں کو ونس اینڈ فار آل یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اقتدار کے سنگاسن تک پہنچنے کے لیے ان کو عوام کے آنگن سے گزرنا ہوگا، پنڈی سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔